جناب سیدہ قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے نمونہ ہے، لیکن زندگی میں عورت کے 4 رشتے ہیں عورت کے، یا وہ بیٹی ہوتی، یا وہ بیوی ہوتی، یا وہ ماں ہوتی، یا وہ بہن ہوتی۔ جناب سیدہ نے 3 رشتے تو سمجھائے کہ نبھانے کا ڈھنگ کیا ہے۔ بیٹی ہے تو باپ کے ساتھ کیسے رہنا، باپ کے گھر میں کیسے رہنا ہے، جناب سیدہ نے سمجھایا۔ بیوی ہے تو شوہر کے گھر میں کیسے رہنا ہے، علی کے گھر میں رہ کے بیوی نے سمجھایا۔ اللہ اولاد دے دے ماں بن کے کیسے رہنا ہے، بیوی نے سمجھا دیا۔ ایک رشتہ باقی رہ گیا تھا، چونکہ زہرا کا بھائی کوئی نہیں تھا، بھائیوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے نا، یہ پھر زینب کبریٰ نے سمجھایا۔ بھائیوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں نے تاریخ میں صرف سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی میں پڑھا ہے، اور کہیں پر مجھے نہیں ملا۔ جب شادی ہونے لگی تھی نا، تو میرے آقا نے نکاح میں شرط رکھی تھی، عبداللہ بیٹا میں اپنی بیٹی زینب کا نکاح تجھ سے کر رہا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، جب میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جائے نا، میری زینب کو ساتھ جانے کی اجازت دینا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کسی اور نکاح میں نے ایسی شرط نہیں دیکھی، میرے مولا نے نکاح میں شرط رکھی تھی، حضرت عبداللہ نے قبول کی تھی۔ ہاں پھر 28 رجب کو جب تیاری ہوئی ہے نا، اللہ اکبر، میری آقا زادی آئی، میرے چچا زاد بھائی عبداللہ میرا بھائی حسین جا رہا ہے، تجھے یاد ہے نا میرے بابا نے نکاح میں شرط رکھی، مجھے اجازت چاہیے۔ ہاں علی کی بیٹی اجازت ہے، چلی جاؤ، تو عبداللہ بن جعفر طیار کی زوجہ ہے، جعفر طیار کی بہو ہے، گھر بھرا ہوا ہے، جو سامان لے جانا چاہو سفر پہ ساتھ لے جاؤ۔ میں نے روایت میں پڑھا، بی بی گئی ایک چادر اٹھائی اور کہا عبداللہ گواہ رہنا سوائے ایک چادر کے تیرے گھر سے میں کچھ نہیں لے کے جا رہی۔ جب جانے لگی نا تو کہا ایک مرتبہ رک جاؤ، ایسا کرو اب تم کچھ نہیں لے کے جا رہی نا، تو یہ میرے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام عون ہے ایک کا نام محمد ہے، یہ ساتھ لے جاؤ، جب کل قربانی کی ضرورت پڑے نا، ایک میری طرف سے قربان کر دینا، ایک اپنی طرف سے قربان۔ کربلا میں حسین ابن علی نے بہت بڑی قربانی دی، لیکن پتہ نہیں میں کیسے بیان کر سکوں، بڑی قربانی تھی حسین ابن علی کی، لیکن پھر بھی اس کی نسل سے سجاد ایک بچ تو گیا تھا نا۔ زینب کبریٰ کی قربانی وہ تھی جس کی نسل سے پھر کوئی بچ نہیں سکا۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے، دونوں حسین پہ قربان کر دیے۔ اللہ اکبر۔ خالی گود لے کے زینب چلی، 2 جملے سنو، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے۔ سارے راستے میں میں نے پڑھا مقتل میں، یا حسین کو روتی تھی، یا اکبر کو روتی تھی، یا غازی کو روتی تھی، پورے راستے میں نے کہیں نہیں پڑھا میری آقا زادی نے اپنے بیٹوں کے بہن کیے ہو، کہیں واہ اونا واہ محمد آ کر کے اپنے بچوں کو نہیں روئی، نہ کوفہ میں روئی، نہ شام میں روئی، نہ واپس کربلا آ کے روئی۔ ہاں جب پھر واپس مدینے گئی ہے نا، اپنے گھر پہنچی ہے نا، اور بچوں کی مسند خالی نظر آئی، وہاں بین کیا واہ محمدہ واہ اونا، ہائے میرے لال تمہاری ماں تو آ گئی، تمہاری جگہ خالی ہے۔ اللہ اکبر۔ مشکل ترین منزلیں تھیں،
زینب کبریٰ کے لیے مشکل منزل تھی. صرف ایک جملہ سنو، اللہ تمہیں شام لے جائے، اللہ تمہیں شام لے جائے. وہ جگہ دیکھ کے آؤ نا جہاں کئی گھنٹے زینب چپ کر کے کھڑی رہی. کسی نے نہیں کہا علی کی بیٹی تھک گئی ہے بیٹھ جا. مشکل تھا نا، کوفہ سے بھی مشکل تھا، شام کا بازار عبور کرنا مشکل تھا. یہیں سے گزر رہی تھی. میرے مولا کا ایک صحابی ہے، میرے مولا کا ایک صحابی ہے، اس کی ایک آنکھ جنگ جمل میں کام آئی تھی، ایک آنکھ جنگ صفین میں کام آئی، دونوں آنکھوں سے محروم ہو گیا. جب جنگ صفین میں دوسری آنکھ میں تیر لگانا تو روتا ہوا بارگاہ امامت میں آیا، یا علی آپ اولی الامر ہیں، دعا کریں اللہ نور بصارت دے دے. دونوں آنکھیں کام آ گئی. میرے آقا نے کہا نہ مانگ آنکھیں، ایک زمانہ آئے گا تو حسرت کرے گا کاش میری آنکھیں نہ ہوتی. کہنے لگا مولا اگر ایسا کوئی زمانہ آنے والا ہے مجھے آنکھیں نہیں چاہیے. زمانہ بدل گیا، امیر غریب ہو گئے، شریف اجڑ گئے، زینب قیدوں کے بازار آ گئی. یہ بھی بازار سے گزر رہا تھا، نابینا میری آقا زادی نے اپنے بابا علی کے لہجہ میں خطبہ پڑھا اور اس نابینے نے ساتھی کا کندھا ہلایا. اللہ کے بندے مجھے بتلا علی کا کون سا بیٹا خطبہ پڑھ رہا ہے؟ ساتھی نے کہا نابینے خدا کا شکر ادا کر، آج تیری آنکھیں نہیں، علی کا بیٹا نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب ننگے سارے خطبے پڑھ رہی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.